رہ گئی یہ بات کہ کیا شریعت نے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی اس جرم کی سزا میں کوئی فرق رکھا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ بالعموم لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو 100 کوڑوں کی سزا ہے یہ غیر شادی شدہ کے لیے ہے، اور جو شادی شدہ اس جرم کا ارتکاب کرے اس کی سزا رجم یعنی سنگسار کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ بات قرآن کریم کی احکام کی روشنی میں قابل قبول ہے۔ قرآن کریم سورۃ النساء میں فرماتا ہے کہ لونڈیاں اگر ان کی شادی ہو جائے اور اس کے باوجود وہ لونڈیاں شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کا ارتکاب کریں، فرمایا فَإِذَا أُحْسِنَّ جب ان کی شادی ہو جائے، فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ اور پھر بھی وہ بے حیائی کا ارتکاب کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ تو جو سزا اس جرم کی آزاد عورت کو ملنی تھی، شادی شدہ لونڈی کو اس کی نصف سزا ملے گی۔ اب رجم یعنی موت کی سزا کا نصف تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ نصف سزا تو 100 کوڑوں کی تعداد کا نصف ہو سکتا ہے۔ تو رہ گئی یہ بات کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کیا رجم یا سنگسار کرنے کی سزا ہے شریعت میں؟ بات یہ ہے کہ محض زنا کی سزا اس میں تو رجم کا ذکر نہیں پایا جاتا، مگر اگر ایک ایسا زانی ہے جو عادی ہو چکا ہے اور بار بار وہ زناکاری کا ارتکاب کرتا ہے اور سارا معاشرہ خراب کر رہا ہے، یا خود بھی زناکار ہے اور زناکاری کے اڈے چلا رہا ہے، یا زنا بالجبل کا ارتکاب کرتا ہے، یا ایسے چھوٹی بچیوں کے ساتھ زناکاری کا ارتکاب کرتا ہے جن کے نتیجے میں ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ان کی جان کے لالے پڑ جائے کہ پتہ نہیں بچی زندہ بچے گی کہ نہیں بچے گی۔ تو ایسے حالات میں اسے صرف 100 کوڑے کی سزا دینا انسانی عقل اسے قبول نہیں کرتی، تو ایسے حالات میں اس کے لیے شریعت نے موت کی سزا مقرر کی ہے۔ چنانچہ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ اس مضمون کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنین کی عورتوں کو، یعنی مومنین کی بیویاں، مومنین کی بیٹیاں، مومنین کی بہنیں، جو بھی ان کے خاندان کی مستورات ہیں، ان کو کہہ دے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ پردہ کیا کریں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا ذالک ادنیٰ ان یعرفنا، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں، فلا یؤذین، اور مدینہ میں جو اس قسم کی گندی ذہنیت کے افراد ہیں وہ ان کو پہچان کر تکلیف نہ دیں۔ یہ جملہ قابل غور ہے کہ پردے کے نتیجے میں مسلمان مستورات پہچانی جائیں گی، اس کے نتیجے میں مدینے کے معاشرے کے گندے افراد ان کو تکلیف دینے سے گریز کریں گے۔ وہ بات کیا تھی؟ بات یہ ہے کہ جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا، اس وقت جو مدینے کے یہودی اور مدینے کی آبادی کے دیگر افراد تھے ان میں زناکاری عام تھی، زناکاری کے اڈے پائے جاتے تھے، اور خواتین کو سر عام چھیڑا جاتا تھا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ مسلمان خواتین پردہ کریں تاکہ کسی یہودی کو، کسی منافق کو، کسی گندی ذہنیت کے شخص کو یہ بہانہ نہ ملے کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ یہ مسلمان خاتون ہے، اس لیے میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کو چھیڑ دیا۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اگلی آیت میں بالکل اس سے متصل آیت میں فرمایا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اگر منافقین اس قسم کی باتوں سے باز نہ آئے
اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ بھی ان باتوں سے باز نہ آئے، اور مدینہ میں افواہیں پھیلانے والے، جھوٹی خبریں پھیلانے والے وہ بھی باز نہ آئے۔ فرمایا لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو اے نبی ان کی سزا کے لیے ہم تجھے ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہ اس شہر میں تیرے ہمسائیگی میں نہیں رہ سکیں گے مگر تھوڑا سا۔ یعنی یا تو وہ توبہ کر کے ان کی اصلاح ہو جائے گی، پاک پاک زندگی بسر کرنے لگ جائیں گے، یا اس ماحول کو اپنے موافق نہ پا کر اس بستی سے نکل جائیں گے کہ یہ بستی ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہی۔ فرمایا ملعونین، یہ لوگ ایسے ہیں جو سر عام عورتوں کو چھیڑتے ہیں، جو زناکاری کے اڈے چلاتے ہیں، خود بھی زناکار ہیں، زناکاری کے لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں، یہ لعنتی ہے، یہ خدا کی مدد سے محروم ہیں، یہ خدا کی دربار سے ان کو دھتکار پڑ کے چکی ہے۔ اس لیے ان کی سزا یہ ہے کہ جب یہ ان جرائم کا ارتکاب کرے، اینما ثقفوا، جہاں بھی پائے جائیں، اخذوا، ان کو پکڑ لیا جائے، وہ قتلوا تقتیلا، اور اچھی طرح ان کو قتل کیا جائے۔ تو یہ ان کی سزا بیان فرمائی۔ چنانچہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب تریاق القلوب میں فرماتے ہیں، اسی آیت کا حوالہ دے کر فرمایا، یہودیوں کی مقدس کتاب اور اسلام کے مقدس کتاب کی روح سے یہ عقیدہ متفق علیہ مانا گیا ہے کہ جو شخص ایسا ہو کہ خدا کی کتابوں میں اس پر ملعون کا لفظ بولا گیا ہو، وہ ہمیشہ کے لیے خدا کی رحمت سے محروم اور بے نصیب ہوتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں بھی اشارہ ہے، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یعنی زناکار اور زناکاری کے اشاعت کرنے والے جو مدینے میں ہیں یہ لعنتی ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے خدا کی رحمت سے رد کیے گئے، اس لیے یہ اس لائق ہیں کہ جہاں ان کو پاؤ قتل کر۔ بس اس آیت میں اس بات کی طرف یہ عجیب اشارہ ہے کہ لعنتی ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم ہوتا ہے، اور اس کی پیدائش ہی ایسی ہوتی ہے جس پر جھوٹ اور بدکاری کا جوش غالب رہتا ہے، اور اسی بنا پر قتل کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ جو قابل علاج نہیں اور مرض متعدی رکھتا ہے اس کا مرنا بہتر ہے۔ یہ مضمون حضور نے اپنی کتاب تریاق القلوب میں اس آیت کی تفسیر کے نیچے بیان فرمایا۔ جی ٹھیک ہے کالم صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اور یقیناً یہ ایک تفصیل طلب اور بعض معاشروں میں یا بعض ممالک میں، خاص طور پر مغربی ممالک میں بہت پوچھا جانے والا یا زیر بحث آنے والا مسئلہ ہے، تو اس پر تفصیلی جواب کی ضرورت تھی جو محترم کالم صاحب نے ابھی ارشاد فرمایا ہے۔